دوستو اسلام جنس یعنی سیکس کو طہارت و پاکیزگی کے کس بلند مقام تک پہنچاتا ہے، اس کا اندازہ ان حدود و آداب کی تفصیل سے کیا جا سکتا ہے جو اس جنسی عمل اور جنسی حرکت کے آخری نقطۂ مباشرت یا پھر مجامت کے موقع کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ اسلام کا ترہ ہے کہ وہ انسان کی پوری زندگی کو خدا کی یاد کے ساتھ معمور کرتا ہے۔ جنس میں پڑھ کر انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس چیز نے انسان کو جس طرح غافل اور مدہوش کیا ہے وہ سامنے کی حقیقت ہے۔ جب شادی اور نکاح ہی فضول اور غیر ضروری قرار پایا جائے تو جنس کے دوسرے مہذب آداب کو کون خاطر میں لاتا ہے؟ اسلام جنس کے اظہار کے لیے نکاح کی شرط کے ساتھ اپنی منکوحہ کے ساتھ مباشرت کے آخری جنسی عمل کو بھی باادب اور پابند حدود کر کے جنس یعنی سیکس کو حیوانیت سے اٹھا کر روحانیت کے بلند ترین مرتبہ پر فائز کرتا ہے۔ دوستو میں ہوں جمال حسن۔ یورپ کی غلاظت اور اسلام کی نفاست سیریز میں اس کی قسط نمبر 21 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس کے اندر ہم اسلام اور یورپ کی جنسی زندگی کا موازنہ کر رہے ہیں۔ دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے وضو اور دعا۔ مباشرت کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس میں پڑھنے سے پہلے آدمی وضو کا اہتمام کرے۔ معلوم ہے کہ اسلام میں سونے کا ادب ہے کہ انسان کے لیے باوضو سونا بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں وضو سے رہنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اس لیے وضو بندے اور اللہ کے مابین ایک راز ہے کہ روشنی میں اس آدمی کا وضو اس طرح ٹوٹ سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اس کی خبر نہ ہو۔ اس صورت میں اس کی خبر گیری کی توقع کسی صاحب ایمان سے ہی کی جا سکتی ہے۔ منافق کے بس کا یہ روگ نہیں ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس موقع پر آدمی کا پہلے وضو نہ ہو تو تازہ وضو کر لے۔ اس سے طبیعت میں جو تازگی اور نشاط پیدا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، جبکہ اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص تعلق سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہ کے نام سے خدایا مجھے شیطان سے بچا اور مجھے جو اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس آتے وقت جو کوئی اس دعا کا اہتمام کرے گا تو قدرت کی طرف سے اگر کسی اولاد کا فیصلہ ہوگا تو شیطان ہرگز اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جماع سے قبل وضو اور جدید سائنس۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جماع سے قبل وضو اور جدید سائنس، اس کے بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے احادیث میں یہ پڑھا کہ جماع سے قبل وضو کر لینا ضروری ہے، اسی طرح جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جماع دراصل مکمل سائنسی عمل ہے، اس لیے اس کا ہر حصہ مکمل وضاحت کرتا ہے۔ جماع ایک اشتعالی عمل ہے، اس میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ دوران خون تیز ہوگا تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے وضو ایک مناسب اور موزوں عمل ہے۔ اگر جماع سے قبل وضو کر لیا جائے تو سرعت انزال کی تکلیف میں فائدہ ہوگا۔ دوستو چونکہ اس وقت ہر طرف ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ منہ وغیرہ سانس لینے یا آلودہ ہوا لگنے سے آلودہ اور جراثیم زدہ ہو جاتے ہیں۔ دوران جماع چونکہ ان اعضاء کا استعمال جماع کا حصہ ہے، اس لیے وضو کے ذریعے ان اعضاء کو دھویا گیا ہے۔ جماع کے متفرق آداب: مرد عورت دونوں کے لیے خلوت کی باتوں کو کسی دوسرے کے ساتھ بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ ہے۔ جماع کے وقت زیادہ بولنا یا بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورتوں سے مجامت کے وقت زیادہ نہ بولو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہونے والی اولاد گونگی اور لکنت دار پیدا ہوگی۔ اس کی کراہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیشاب کرتے وقت بولنا مکروہ ہے۔ جماع کے وقت کی حالت بھی اسی کے ساتھ مشابہ ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس موقع کے لیے ایک الگ کپڑا رکھے۔ فراغت کے بعد وہ اسے مرد کو تھما دے جس سے وہ اپنی آلائش کو صاف کر سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سمجھدار عورت کو چاہیے کہ ایک الگ کپڑا فارغ رکھے، جب اس کا شوہر مجامت سے فارغ ہو جائے تو اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے۔ پھر وہ عورت اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر اس کے اوپر کوئی گندگی یا اس طرح کی ناپاکیزگی والا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا کپڑوں کے اوپر تو وہ دونوں انہی کپڑوں کے اندر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماع ہی کے آداب سے یہ بات متعلق ہے کہ آدمی اپنی بیویوں کو ایک مکان میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ان کی مرضی کے بغیر نہ رکھے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے لیے ضرر کا باعث ہوگی۔ سوکنوں میں باہم دشمنی اور غیرت پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات مرد کسی غذا کا استعمال کر چکا ہے
या मौजूदा दौर में सिगरेट, बीड़ी, पान वगैरह का इस्तेमाल कर चुका है तो जुमा से कबल अगर वज़ू करेगा तो मुंह का इस्तेमाल दूसरों के मुंह जिस्म को आलूदा नहीं करेगा। और हाँ दोस्तों, जुमा के वक़्त इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई शोहर बीवी को ना देखे, ना उनकी आहट महसूस कर सके। दूसरे लोगों की मौजूदगी में औरत को बोसा देना और उससे लिपटना या फिर बगलगीर होना भी ठीक नहीं है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि इन सारी बातों को छुप छुपा कर ही करना चाहिए कि मुझको यही पसंद है। अगर आदमी की 2 बीवियां हों और वो एक से इस तरह मुबाशरत करे कि दूसरी उसकी आहट को सुने तो ऐसा अमल करना मकरूह है। उनकी यकजाई उनके दरमियान लड़ाई झगड़े का सबब बनेगी। इसी तरह शोहर जब भी उनमें से किसी एक के पास जाएगा तो दूसरी उसकी आहट सुनेगी। इस चीज़ को वो देख भी सकेगी। अलबत्ता दोनों साथ रहने के लिए वो खुशी रजामंद हों तो जायज़ है, इसलिए कि ये उनका हक है। इन्हें अपने हक से दस्तबरदार होने की भी इजाज़त नहीं है। इसी तरह अगर वो दोनों शोहर के साथ एक लहाफ में सोने के लिए तैयार हों तो ऐसा करना जायज़ है। लेकिन अगर वो दोनों इसके लिए तैयार हों कि शोहर एक से मुजामत करे उस तौर पर कि दूसरी उसे देखती रहे तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये तबीयत की पस्ती, मिजाज की गिरावट और इखलाक की रज़ालत का मज़हर है और हौसलामंदी और मुरव्वत के खिलाफ है। इसलिए अगर सोकने इसके लिए राज़ी और आमादा हों जब भी ऐसा करना जायज़ नहीं है। यूरोप की गिलाजत और इस्लाम की नफासत किस्त नंबर 21 आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे अगली किस्त में हम ये देखेंगे कि एक दुल्हन के आदाब क्या हैं और एक शोहर के लिए क्या जायज़ है कि वो अपनी पहली रात की जो दुल्हन है उसके साथ कैसा बर्ताव करे और उसके साथ कैसे आदाब के साथ पेश आए। तो मिलते हैं अगली किस्त में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।